اسلام کے ظہور سے پہلے بت پرستی کرنے والوں نے خانہ کعبہ کو بت پرستی کا گھر بنائے رکھا تھا۔ بتوں کے نام کا حج اور طواف کیا جاتا تھا اور ان کو سجدے کیے جاتے۔ انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا اور ان بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں دی جاتیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سب انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی تو دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور آخر یہ بت پرستی کا رواج توحید کے خانہ کعبہ تک کیسے پہنچ گیا؟ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شروع ہوئی تھی۔ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے، اور جن کے نام بت، سوات، یعوق اور نصر ذکر کر ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ گزشتہ نبی اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکم کے بعد انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مقبول بیٹھے تھے تو شیطان ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ لہٰذا اہل قبیلہ نیز کے جھانسے میں آ گئے اور ان کی تصاویر بنا لی اور صبح شام ان کی زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح اور لوگ بھی ان کی زیارت کو آنے لگے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب ایک نسل ختم ہوئی تو دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسان نوح ہی کی ہیں۔ لہٰذا ابلیس کو پٹی پڑھائی، یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزوں کو مانگ سکتے ہو۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ لوگ ان کے اوپر پھول اور مالے چڑھانے لگے، اور پھر جب وہ تصاویر پرانی ہو گئیں تو شیطان ہی کے بہکاوے میں آ کے ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش دیے گئے، اور پھر اس طرح دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ شہر مکہ جو شروع سے ہی توحید کا مرکز رہا، اس میں بت پرستی کا آغاز بنو قزا کے سردار عمرو بن لئی نے کی۔ عمرو بن لئی خانہ کعبہ کا ایک بہت بڑا اور بارسول سردار ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کی بہت مانتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ حاجیوں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا اور پھر ان کو پانی پلاتا تھا، بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت زیادہ ثواب سمجھا جاتا تھا اور اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ شخص عمرو بن لئی اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تو وہاں اس نے بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھی۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں اعمال کا آیا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مانتے تو ہم ایک ہی خدا کو ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے بتیں خدا بنا لیے ہیں، اور کوئی ہوا کا خدا ہے اور کوئی پانی کا اور کوئی رزق کا، اور ہم ان خداؤں سے بات بھی کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہماری عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ عمرو بن لئی کو یہ بات بھی پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید لایا اور لے جا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، اور اس بت کا نام حبل تھا۔ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا۔ حبل انسان کی شکل میں تھا۔ اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے تھے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے
ہاتھ ہے مسلل بن میں رکھا گیا تھا، اور پھر طائف، لات اور اس کے بعد وادی نفلا میں قزہ نامی بت وجود میں آیا، اور پھر یہ تینوں عرب کے بڑے بت ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ اس کے بعد عمر بن لئی نے وہی بات کی جو قوم میں عمالقہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کی تھی۔ پھر اس نے باقی قبیلہ کو دعوت دی، اور پھر سب نے اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیں، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہو گئی، اور بعد میں جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی۔ عرب کے قبائل اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لیے مشہور ہیں، تو جس قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا۔ یہ اس ٹائم ان کے خداؤں کا حال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لئی کے تابعین ایک جن تھا جس نے بن لئی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں کے بارے میں بتایا، لہٰذا عمر بن لئی ان بتوں کو نکال لایا اور اس کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ اس آدمی کا ذکر اللہ کے رسول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن لئی کے فضائل دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں سیٹ رہا تھا، اور یہی عمر وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں رفتہ رفتہ 360 بت رکھ دیے گئے۔ کعبہ میں بت پرستی سالہ سال چلتی رہی، یہاں تک کہ کوئی بھی توحید کا اقرار کرنے والا شخص ان بتوں کے خلاف بات کرتا تو مشرکین اس کی جان کے دشمن بن جایا کرتے تھے۔ جبکہ اس سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بتوں سے بیزار تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور بہت سی معاشرتی برائیاں میں گرتے چلے گئے، اور پھر اس نبی کا انتظار ہونے لگا جن کے بارے میں گزشتہ آسمانی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قبل قبیلہ قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کے خلاف بولنے کی وجہ سے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تھے، لیکن آخر کار فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو نے بتوں سے پاک کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اور ہر ایک بت اوندے منہ گر جاتا تھا۔ فتح مکہ میں شامل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آئے بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب بتوں کو اوندے منہ گرا دو، اور پھر سب نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور پھر اس طرح اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ دوستوں۔